دنیا کی تاریخ دراصل تہذیبوں، سلطنتوں اور ان سے جنم لینے والے اطوار زندگی کی تاریخ ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں انسان نے اپنے کمالات سے گہرے تہذیبی نقوش نہ چھوڑے ہوں۔ آج بھی دنیا کے نقشے پر آثار قدیمہ ان کے عروج کی گواہی دیتے ہیں۔ مصر میں فرعون کے اہرام ہیں تو دجلہ و فرات کے کناروں پر نمرودوں کے آثار، موہنجو داڑو کی وادی سندھ اور چین کے ٹیراکوٹا فوج کے آثار بتاتے ہیں کہ انسانوں نے مختلف ادوار میں اپنے لیے ایک طرز زندگی یا لائف سٹائل وضع کیا، اسے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا اور پھر اسے آئیڈیل یعنی مثالی کہنے لگے۔ تہذیبوں، سلطنتوں اور بادشاہتوں کے مراکز میں رہنے والے امراء، شرفاء اور اہل دربار زندگی بسر کرنے کا جو ڈھنگ اختیار کرتے، وہ باقیوں کے لیے نمونہ اور معیار بن جاتا۔ جیسی شاعری، موسیقی، لباس کی تراش خراش اور گھروں کی زیبائش ان مراکز میں رواج پاتی، اسے ارد گرد کے لوگ بھی اپنے لیے آئیڈیل تصور کرتے۔ اسی طرح جس قسم کی اخلاقیات ان سلطنتوں کے مراکز میں اختیار کی جاتی، وہی عام آدمی کے لیے بھی ایک آدرش یا معیار بن جاتی۔ فحاشی اور یعنی بے راروی و بے حیائی اگر سکہ راج الوقت ہوتا تو ہر کوئی اس سے لطف اندوز ہونے کو اصل زندگی تصور کرتا۔ اسی طرح اگر ایک قوم کو مسلسل غلام رکھ کر ذلیل و رسوا کیا جاتا، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا اور ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا جاتا، تو اسے حکمران نسل یا قوم کا پیدائشی حق تصور کیا جاتا اور کوئی اس غلام اور محکوم قوم پر ڈھائے جانے والے مظالم پر آنسو تک نہ بہاتا۔ ان قدیم تہذیبوں کے شعراء اور ادیبوں سے لے کر نسبتاً کم پرانی یونانی اور رومن تہذیبوں کے اہل فن کے شہپاروں تک کسی میں بھی غلام لوگوں پر ڈھائے جانے والی اذیتوں کا ذکر نہیں۔ البتہ ان کو تفریح کے لیے شیروں کے سامنے ڈالنے، موت تک بھوکے بھیڑیوں سے لڑنے کے مناظر کو دلکشی سے قلم بند کیا گیا ہے۔ ان تمام تہذیبوں اور مثالی طرز زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ یہ میرے اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی راستہ دکھانے والا، ہدایت پہنچانے والا بھیجا۔ فرمایا، آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ الرعد۔ ان پیغمبروں کی اصل جنگ اپنے دور کے اس مثالی طرز زندگی کے ساتھ تھی۔ ہر نبی، رسول اور پیغمبر نے اپنے دور کی اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی طرز زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کی جنگ لڑی ہے۔ انسان کا ازل سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ اس قدر کمزور اور بے بس ہے کہ اس بات پر تو سمجھوتا کر لیتا ہے کہ انسانی کائنات کو بنانے والا اور اس کو خوبصورت توازن سے چلانے والا کوئی ہے جسے کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس اللہ کو اپنی ذاتی زندگی، سیاسی انتظام یا معاشرتی اخلاقیات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ جدید دنیا کے الحاد کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آج کا ملحد تھوڑے بہت دلائل کے بعد یہ تو مان جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن وہ اسے اس وجہ سے نہیں مانتا کیونکہ وہ اس کے سامنے اپنی آزادی قربان نہیں کرنا چاہتا۔ ہر دور کا ملحد یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرے، بس اپنے نظام کائنات کو بحسن خوبی چلاتا رہے۔ لیکن اللہ نے پیغمبروں کو ہر دور اور ہر قوم و علاقے میں اسی لیے معبوس فرمایا کہ وہ دنیا پر واضح کریں کہ باحیثیت خالق اس نے یہ دنیا عبث پیدا نہیں کی، اور وہ خالق و مالک و مختار کی حیثیت سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق طریقہ زندگی، لائف سٹائل اختیار کیا جائے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون کے درباریوں کے درمیان کشمکش اور اس ازلی اور ابدی جنگ کو اس خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی، آئیڈیل لائف سٹائل کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ تاہا یہ اس وقت اور لمحے کی گفتگو ہے جب فرعون کی بنائی ہوئی تہذیب مصر کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ فرعون کے دربان میں ہوا تھا اور تمام جادوگر اکٹھے کر لیے گئے تھے۔ اسی گفتگو کے بعد انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں جو سانپ بن گئی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر ان کو نگل گیا تھا۔ فرعون کی سلطنت میں جو طریقے زندگی تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اسے آئیڈیل طرز زندگی کہتے تھے۔ یہ طاقت، کروفر، شان و شوکت کے ساتھ ساتھ فحاشی اور یعنی بے حیائی و بے راروی کے ساتھ ظلم و بے انسانی پر مبنی تھا۔ اس کا عروج کا زمانہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور تھا، جب اخلاقیات اپنے زوال کی اس انتہا پر تھیں کہ صاحب حیثیت عورتیں کسی مرد کو منتخب کرتیں اور مل بانٹ کر اس سے لطف اندوز ہوتیں۔ فرعون کے درباریوں نے بھی قرآن کے مطابق اپنے کو ڈرایا
اور کہا کہ یہ لوگ صرف علاقہ ہتھیانے کے لیے نہیں آئے بلکہ تم سے تمہارا یہ آئیڈیل لائف سٹائل چھیننے آئے ہیں، اور اگر یہ فتح یاب ہو گئے تو تمہاری زندگی بے رونق، بے مزہ اور بے لذت ہو کر رہ جائے گی۔ آج بھی اس دنیا کو ویسی ہی آئیڈیل لائف سٹائل کی جنگ کا سامنا ہے۔ گزشتہ 200 سال سے تعلیمات خداوندی سے انکار پر ایک طریقے زندگی اختیار کیا گیا ہے جسے دنیا آئیڈیل سمجھتی ہے۔ آج بھی ترقی، شہری زندگی، طرز حکمرانی، جمہوریت، معیشت، معاشرت اور اخلاقیات میں ترقی اور برتری کی علامات مغربی دنیا کو سمجھا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ترقی یافتہ ڈیولپڈ دنیا کہتے ہیں، اور سب کو اس کے رنگ میں رنگنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ 200 سال سے یہ تہذیب اپنے ان ملکوں اور شہروں میں بام عروج پر رہی ہے، لیکن آج اس طریقے زندگی پر خطرناک سائے منڈلا رہے ہیں۔ کورونا میں یہ تو ممکن ہے کہ انسان بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا یا مکان وغیرہ، بلکہ تعلیم اور صحت کو پورا کرتا رہے، لیکن وہ تمام مذاہب جو اس آئیڈیل لائف سٹائل کے تھے وہ شاید مدتوں دوبارہ ویسے نہ ہو سکیں۔ ان مذاہب میں شاپنگ مالز، فیشن انڈسٹری، فلم و ڈرامہ، جسم فروشی اور فحاشی، شراب خانے، موسیقی اور بڑے بڑے کانسرٹ، مقابلہ حسن اور کیٹ واک، میراتھن اور اولمپکس، ٹورزم اور اس کے ساتھ وابستہ تمام کاروبار بشمول نائٹ لائف، یہ سب کے سب اس وقت بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ انسانی ضروریات کی لسٹ سے خارج ہو گئے ہیں۔ آج کہیں بھی لاک ڈاؤن نرم ہوتا ہے تو ہر ملک صرف بنیادی ضروریات تک خود کو محدود رکھ رہا ہے۔ جدید تہذیب کا آئیڈیل طرز زندگی یوں لگتا ہے موت کی آغوش میں گہری نیند سو چکا ہے۔ ہر کسی نے یہ امید لگا رکھی ہے کہ کورونا ختم ہوگا تو ان کا آئیڈیل طرز زندگی دوبارہ موت کی خاموشی توڑ دے گا۔ اس کی بقا پر سب کی امیدیں ہیں، لیکن اس کی فنا پر تقدیر کی مہر ثبت ہو چکی ہے۔